بغداد اس زمانے کا روشن ترین شہر، جہاں دن کے وقت بازاروں کی رونق آنکھوں کو خیرہ کر دیتی اور رات کو چراغوں کی روشنی آسمان میں ستاروں سے باتیں کرتی۔ اسی شہر کی ایک گلی میں دیوار کے ساتھ ایک بوڑھا فقیر برسوں سے بیٹھتا آ رہا تھا۔ وہ نہ چیختا تھا، نہ مانگتا تھا، نہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا تھا، صرف اپنے سامنے رکھا ہوا پرانا سا پیالہ اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ جس نے کچھ دیا وہ اس کے لیے دعا کرتا، جس نے نظر انداز کیا اسے بھی دعا دیتا۔ اس کا ایک ہی جملہ مشہور تھا، اللہ تمہیں آسانی دے۔ لوگ حیران ہوتے کہ اس کے پاس خود کچھ نہیں، پھر بھی اس کے دل میں دوسروں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک دن ایک کمزور سا مزدور، جس کے کپڑوں پر پسینے کے نشان تھے، اس کے پاس رکا، اپنی میلی جیب سے 2 سکے نکالے اور دھیرے سے اس کے سامنے رکھ دیے۔ فقیر نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم خود بھی تھکے ہوئے لگتے ہو۔ مزدور مسکرایا، ہاں بابا، مگر شاید اب کی دعا سے میرا نصیب بدل جائے۔ فقیر نے آسمان کی طرف نظر کی، آنکھیں بھیگ گئیں اور دل سے دعا دی۔ یہ منظر قریب کھڑے ایک چور نے دیکھا۔ وہ سوچتا رہا، ان 2 سکوے سے کیا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی لوگ دیتے جاتے ہیں۔ پھر شیطان نے بہکایا، رات کو چارہ لینا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مگر فقیر نے اچانک سر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا جو رزق تمہارے نام نہیں، وہ کبھی تمہارا ہو بھی نہیں سکتا۔ چور کانپ اٹھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ شہر کے ایک حصے میں ایک امانت دار تاجر رہتا تھا، جس کی دیانت داری پر ہر شخص گواہ تھا۔ کہانی کی تقدیر اب انہیں ملانے والی تھی۔ ایک رات بازار کے چراغ بجھ چکے تھے، ہوا میں خاموشی تیر رہی تھی۔ تاجر دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ نیچے دیکھا، زمین پر سونے کے سکوے سے بھری ایک بھاری تھیلی پڑی تھی۔ دل نے سرگوشی کی، یہ تو تمہاری قسمت ہو سکتی ہے، لیکن ایمان نے جواب دیا، یہ تمہاری نہیں، کسی کی امانت ہے۔ وہ اسے گھر لے گیا، مگر پوری رات نیند نہ آئی۔ ہر چند منٹ بعد وہ تھیلی کو دیکھتا، پھر آسمان کی طرف، یا اللہ مجھے سیدھا رکھنا۔ اگلے دن اس نے بازار میں اعلان کیا، جس کی تھیلی گم ہوئی ہے وہ نشانی بتائے اور لے جائے۔ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی اندازے لگاتا، کوئی لالچ میں آتا۔ اسی وقت بوڑھا فقیر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ آزمائش ہے، مال کی نہیں، دل کی۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، میں بس چاہتا ہوں کہ اللہ راضی رہے۔ چند دن بعد ایک مالدار شخص ہانپتا ہوا آیا، چہرے پر خوف، آنکھوں میں بے چینی۔ وہ چلایا، وہ تھیلی میری ہے، ورنہ میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تاجر نے نشانی پوچھی، نشانی درست تھی۔ اس نے بغیر گنتی کیے تھیلی واپس کر دی۔ لوگ کہہ رہے تھے، کیا ہی پاک نل شخص ہے، مگر وہ مالدار شخص اندر ہی اندر بوجھ میں ڈب رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں لالچ کی آگ جل رہی تھی۔ چند دن بعد قاضی کے دربار سے ایک پیغام آیا، امانت دار تاجر کو حاضر کیا جائے۔ وہ حیران، پریشان، لیکن دل صاف تھا۔ جب عدالت میں پہنچا تو دیکھا وہی مالدار شخص شکایت لیے کھڑا ہے۔ وہ بلند آواز میں بولا، قاضی صاحب، اس تاجر نے میری تھیلی سے 2 سونے کے سکے نکال لیے تھے۔ ہر طرف سرگوشیاں،
کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ قاضی نے پوچھا، کیا یہ الزام درست ہے؟ تاجر نے نرمی سے کہا، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، جو ملا وہی لوٹا دیا، مگر ثبوت نہیں تھا۔ دربار پر خاموشی چھا گئی۔ بوڑھا فقیر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ادب سے بولا، قاضی صاحب، اگر اجازت ہو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا، پوچھو بوڑھے۔ فقیر نے مالدار سے پوچھا، بتاؤ تمہاری تھیلی میں کتنے سکے تھے؟ وہ فوراً بولا، 100 سکے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، پھر یقیناً یہ تھیلی تمہاری نہیں، کیونکہ جب اس تاجر کو ملی اس میں 98 سکے ہی تھے۔ پورا دربار جیسے جم گیا ہو۔ مالدار شخص کا چہرہ زرد پڑ گیا، پسینہ بہنے لگا، اور پھر وہ رو پڑا، میں نے جھوٹ بولا تھا، 2 سکے کم تھے۔ میں نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے؟ قاضی نے بلند آواز میں کہا، سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے، خواہ کتنی دیر بعد سامنے آئے۔ لوگوں نے تاجر کی دیانت کے گان گانے شروع کر دیے۔ لوگ حیران تھے، بابا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فقیر نے دھیرے سے کہا، کچھ دن پہلے یہی مالدار شخص میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، اگر امانت میں 2 سکے کم بھی ہو جائیں تو دنیا کیا بدل جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دل سے پوچھو، وہ چیخے گا، یہاں فرق پڑتا ہے۔ وہ راکا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے صرف دلوں کی کیفیت پہچانی، ورنہ علم تو اللہ کا ہے۔ تاجر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ فقیر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، میں سمجھتا تھا کہ مال دولت ہی اصل ہے، لیکن آج جان لیا، اصل دولت ایمان ہے۔ فقیر نے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، جو دل سچا ہو اس کے لیے دنیا بھی چھوٹی ہے اور آخرت بھی روشن۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگوں کے دل بدلنے لگے، شہر میں امانت داری کی فضا بڑھنے لگی۔ پھر ایک صبح اعلان ہوا، وہ بوڑھا فقیر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ پورا شہر اکٹھا ہو گیا، امیر بھی اور غریب بھی سب رو رہے تھے۔ تاجر قبر کے پاس دیر تک بیٹھا رہا اور دعا کرتا رہا، یا اللہ، میری زندگی بھی سچائی کی گواہ بنے۔ اس دن سے وہ خاموشی سے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کی مدد کرتا، بغیر نام کے، بغیر شہرت کے۔ اور لوگ کہتے، جس دل میں ایمان ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ قصہ نسل در نسل سنایا جانے لگا، اور آج بھی لوگوں کو یاد دلاتا ہے، امانت میں معمولی سی کمی بھی خیانت ہے۔ سچائی وقتی طور پر مشکل مگر انجام میں روشن۔ اللہ کے نزدیک اصل دولت ایمان کی صفائی ہے۔